نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محبوب ذیشان مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل، اس کا کرم، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس میں خوب بھر بھر کے برکت نصیب فرمائے، اور شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی عظمت نصیب فرمائے اور آنے والا مقدس بابرکت عظمت و فضیلت و رحمت و سے بھرپور ملبان مقدس مہینہ رمضان المبارک اللہ رب العزت ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے سے ساری زندگی ہمیں عافیت صحت نصیب فرمائے۔ یقیناً اس ماہ کی آمد ہونے کو ہے کہ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں امت کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ وہ محبوب ذیشان کا پیارا مہینہ امت کو بخشوانے کے لیے عنقریب آنے والا ہے۔ اب ہر ایک کا ایک پیریڈ ہے، شروع ہونا ہے پھر سے مکمل ہونا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جس کی اتنی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، رفعتیں ہیں، شانیں ہیں، ثواب ہیں، برکتیں ہیں، اس کے لیے ہماری کیا تیاریاں ہیں؟ اسی حوالے سے گفتگو استقبال رمضان کہ ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے،
کیونکہ اگر دنیا کا قانون اور اصول دیکھیں، جب کسی کو کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اس کی آمد پر بندہ استقبال کرتا ہے، ایک الگ سے ہی محفل، الگ سے ہی معاملات، الگ سے ہی جستجو ہوتی ہے آنے سے پہلے، تو اسے کہتے ہیں استقبال۔ اسی طرح یہ اتنی بڑی عظمتوں اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ عنقریب ہمارے درمیان ہوگا، تو اس مہینے کے لیے ہم نے استقبال کے حوالے سے کیا تیاری کی اور ہم اس کا استقبال کیسے کریں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کس طرح فرمایا، صحابہ نے حضور کو دیکھ کر اس مہینے کا استقبال کس طرح کیا، اصل یہی بات سمجھنے کی۔ اس ماہ مبارکہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے ہمارا استقبال کرنا، اور ایک ہے رب عز و جل کی طرف سے رحمت کا پھیلایا جانا اس قدر کہ جنت کے 8 دروازوں کو رب عز و جل کھول دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ تو روئے زمین والوں کے لیے ہے، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے ہے، لیکن رب اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ دوسری طرف اگر ان الفاظ پر غور کیا جائے کہ دروازے جب کھولتے ہیں معنی کیا ہوتا ہے، کوئی آنا چاہ رہا ہے، کسی کا داخلہ ہے، کوئی یعنی قریب یہاں سے اندر داخل ہوگا، اس لیے دروازہ کھولا گیا۔ اب جب رب عز و جل کے حکم سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جا رہا ہے، وہ بھی 8 کے 8 دروازوں کو کھول دیا گیا، تو یہ اس جانب کی اشارہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے، میرے بندو تم نیکیاں کرو، تمہیں دروازے کھول دیے گئے، اب تم جنت میں داخل ہوں گے۔ اب صرف فرق فاصلہ اتنا ہے کہ جب تک روح تمہارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تم اس نعمت والی جنت سے دور ہو، لیکن دروازہ کھول کر ہم نے اشارہ کر دیا کہ بس اس مہینے کی برکت ہے کہ اس میں تم اچھے اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے، رب کو راضی کر لیا، تو یہ تو آیا ہی بخشش و مغفرت کو سمیٹے ہوئے، لیے ہوئے، یہ تو بخشش و مغفرت کو لے کر حاضر ہوا ہے، لہذا جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے، تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ اب جیسے ہی دنیا سے رخصتی ہوگی تم ان دروازے جو کھل چکے ہیں، لہذا یہ ایک اشارہ ہے کہ تم تمام اچھے اعمال کرنے والے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے محبوب نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب یہ 1 روزہ 2 روزہ 1 عشرہ 2 عشرہ فرمایا نہیں، جب تک کہ شوال المکرم عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک مسلسل بغیر کسی وقفے کے مسلسل جو ہے یہ دروازے کھلے ہی رہیں گے۔ یعنی جو جس گھڑی میں اللہ رب العزت کو یاد کرے گا اس پر رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ یہ آج کی رات بڑی رات ہے تو کل بڑا دن ہے، پھر کل کی رات عام راتوں کی طرح فرمایا نہیں، ہم نے رمضان المبارک کو وہ شان عطا فرمائی کہ اس کی ساری راتیں ہی بڑی بڑی راتیں ہیں اور اس کے سارے دن بڑے دن ہیں۔ تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جگہ رحمت ہے اور ایک جگہ عذاب ہے، دونوں چیزیں یک وقت نہیں پائی جاتی، اس لیے رب کا بھی یہ قانون ہے، ان کے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ میرا رب جب
جنت کے دروازوں کو کھول کر اشارہ امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، یعنی اب رحمت ہی رحمت ہے۔ تو پھر ایک چیز ذہن میں آتی ہے، وہ ہے جہنم کا سلسلہ۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، کہ ہم نے اس مہینے کی ابتدا سے ہی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور یہ شوال المکرم کے چاند تک مسلسل یہ دروازے بند رہیں گے تاکہ بر بر کے رحمتوں کا نزول ہو۔ مسلمان بس ان باتوں پر ہی غور و فکر کر لے کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی شرافت اور بزرگی والا مہینہ ہے، کتنے ثواب کو لے کر حاضر ہوا یہ مہینہ ہے کہ اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ برکت ہی برکت ہے۔ فرمایا ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کی شان یہ بھی ہے کہ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، سمندر کی گہرائیوں سے بھی پھینک دیا جاتا ہے کہ اب شیاطین کسی بندے کو تنگ نہ کرے، کیونکہ ہم نے تو جنت کے دروازوں کو ہی کھول دیا ہے، ہم نے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ جب جہنم کے دروازے بند ہوئے تو شیطان کا کیا کام ہے؟ سوچے ذرا اس بات پر۔ 3 بظاہر یہ جز ہے، جنت کے دروازوں کا کھولا جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہونا، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جانا۔ سوچے، غور و فکر کریں کہ یہ کیا اشارہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے، یعنی بھر بھر کے اچھے اعمال کرو، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کہ اب تمہاری طرف سے یہ محنت ہونی چاہیے کہ تمہارا داخلہ اس جگہ سے ہو جس کے دروازے ہم نے اپنی رحمت سے کھول دیے ہیں، اور جہنم کا دروازہ بند کر کے بتا دیا کہ اس مہینے میں کوئی گناہ کی طرف غلطی سے بھی نہ جائے، غلطی سے بھی، کہ رب عز و جل نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیاطین کو بھی جکڑ دیا، کیونکہ شیاطین اپنے اعمال جو اس نے کیے اس وجہ سے دیوالیہ ہو چکا، اب اس کی چاہت یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے بھی اعمال اس کے ایمان کو خراب کریں، اب وہ اس خرابی کی طرف آئے گا۔ تو فرمایا ہم نے اس کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا، اس وجہ سے کہ یہ جو بدعمالی کرائے گا، بدعمالی رب کو ناراض کرتی ہے، اور رب کو ناراض کرنے والا کام جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور ہم نے تو جہنم کے دروازوں کو ہی بند کر دیا، لہٰذا اب شیطان کا فی الحال پورا مہینہ جب تک جہنم کے دروازے بند ہے، اس کا روئے زمین پر کیا کام ہے، لہٰذا اسے بھی جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ اب مسلمان مسجدوں کی طرف جوگ در جوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد آباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اب صرف انسان کے پاس اپنا نفس رہ گیا، بس شیطان جو نفس پہ اٹیک کر کے بیکار تھا، اب وہ شیطان والا سلسلہ نہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کتنی بہاریں ہوتی ہیں، فضا عبادتوں سے معطر ہو جاتی ہے، مسجدیں نمازیوں سے آباد ہو جاتی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بہترین عبادت روزہ، یہ 16 گھنٹہ مسلسل بندہ جو ہے روزے کی حالت میں روزہ عبادت، لہٰذا 16 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے بندہ عبادت میں گزار رہا ہے۔ کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے، ہم تصور بھی نہیں بن سکتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی طرف کیا کیا اشارے ارشاد فرما دیے۔ اب ہمیں اس مہینے کی آنے کی تیاری کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی دعوت ہو، ہماری کیا چاہت ہوگی؟ پہلے پوری صحیح طریقے سے ایک ترتیب دی جائے، ایک جدول بنایا جائے کہ کیا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے دعوت کا معاملہ آئے گا تو کہاں پر دعوت رکھنی ہے، کتنے مہمانوں کو بلانا ہے، کہاں پر انہیں بٹھانا ہے، پھر جو آئیں گے ان کی خاطر تواضع کھانے کے حوالے سے ان کے لیے کیا کیا ڈشیں ہونی چاہیے، کھانے میں کیا کیا اہتمام ہو، اور پھر کھانا بھی ہے تو کہاں سے منگوانا ہے، بنانا کہاں سے ہے، کون سا کچن سب سے بہتر ہے جو ذائقے میں سب سے اعلیٰ ہو۔ کتنی ترتیب دی جا رہی ہے،
کس وجہ سے ایک دعوت کرنی ہے، اس دعوت کا استقبالیہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مینیو ہے، کیونکہ اس کا استقبال کرنا ہے، مہمانوں کا استقبال کرنا ہے، لہذا اس کے لیے پہلے سے تیاری ہو رہی ہے۔ اسی طرح عید الفطر کا ایک دن ہے، پہلی عید، آپ دیکھیں اس کے لیے تیاری کتنے دنوں تک کی جاتی ہے۔ تو ہر چیز کا جب استقبال کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری لازم و ملزوم ہے۔ جب وہ تیاری ہوگی تو پھر جب اس چیز کی آمد ہوگی تو بندہ پھر سکون سے اس میں وقت گزارے گا۔ بیائی نہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک عبادتوں کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں کی چھماچم برسات کا سیزن ہے۔ تو آیا اس مہینے کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ جو ہماری بخشش کا، مغفرت کا پروانہ لے کر حاضر ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس مہینے کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس کیا سوچے ہم نے، کیا شے ہے ہمارے پاس کہ ہم کس طریقے سے اس مقدس مہینے کا جو ہماری مغفرت لے کر حاضر ہو رہا ہے، ہم نے اس کی تیاری کا کیا انتظام کیا؟ تو استقبال رمضان کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی محبوب علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوا، دعا شروع ہو گئی۔ یہ اس مہینے کا استقبال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ خوب برکت ہے، کس چیز کی برکت؟ کھانے پینے کی، مال و متاع کی، یہاں آنے جانے کی نہیں۔ کون سی برکت؟ فرمایا عمر میں برکت عطا فرما۔ فرمایا وبلغنا رمضان، تاکہ ہم رمضان المبارک جو تیری رحمتوں والا مہینہ ہے اسے صحت و عافیت کے ساتھ پانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ استقبال کا معاملہ تھا کہ رجب مرجب کے مہینے سے ہی اس مہینے کا استقبال کیا جا رہا ہے، تیاریاں کی جا رہی ہے کہ اللہ تو اس مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں عمر اور برکت دے دے، تاکہ ہم تیرا مقدس مہینہ رمضان المبارک دیکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام اس مہینے کی تیاری فرماتے ہیں۔ اتنا انتظار کیوں کر فرماتے تھے؟ اتنا انتظار 2 مہینے پہلے سے کہ آنے والا ہے ماہ رمضان، آنے والا ہے برکتوں والا مہینہ، آنے والا ہے مغفرت کا مہینہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک تو در حقیقت نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ یہ قرآن مجید بھی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک تو رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس لیے اس کا آمد سے پہلے ہی اس کے استقبال کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک تو وہ مہینہ ہے کہ وہ تو روح کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک جسم کی پاکی ہے جو نہانے غسل کرنے سے حاصل ہوئے کہ روح کی پاکی، فرمائی روح کی پاکی کی اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اللہ نے یہ پورا مہینہ تمہارے روح کو پاک کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ اس مہینے میں روح کو پاک کیا جائے گا، روح ستری ہوگی۔ جہاں ہم نے 11 مہینے جسم کو ستھرا کیا، اب فرمایا روح کو پاک کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس لیے اس کا انتظار بھی بھر بھر کے کیا جا رہا ہے، تاکہ کم از کم بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی صحیح طریقے سے تیار ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مومن نیت کیا کر رہا ہے، عمل تو بعد میں ہے، پہلے نیت ہے کہ وہ کتنی اچھی اچھی نیتیں کر رہا ہے۔ استقبال رمضان سے پہلے ہی ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ جب آئے گا تو ہمارا مشن یہ ہوگا، یہ مہینہ آئے گا تو اس کے شب و روز ہم اس طرح گزاریں گے، یہ مہینہ آئے گا تو اس مہینے میں ہم اس قسم کی عبادتیں کریں گے، یہ مہینہ آئے گا تو ہم اپنے رب کو اس طریقے سے راضی کریں گے۔ یہ ہے پلاننگ، یہ ہے جدول۔ مگر لیاذ باللہ ثم لیاذ باللہ بعض لوگ کے یہاں جو ہے مسلمان، ان کا نظریہ، ان کی سوچ کہ رمضان المبارک سیزن کا مہینہ ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سیزن تو دنیاوی سیزن ہے کہ جو چیز ہم کما رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کب تک ہم زندہ ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ تو نیکوکار کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بھی سیزن کا ہے، لیکن عبادتوں کا سیزن ہے۔
وہ اس مہینے میں کام کاج کو اتنی حیثیت اور فوقیت نہیں دیتے جتنی عبادتوں کی طرف اپنے دل کو لگانے کو کرتے ہیں۔ ان کی چاہت تمنا یہ ہوتی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ جب یہ مہینہ عطا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے صحت و عافیت عطا فرمائی، تو بس اس مہینے میں ہم رب کو راضی کر دیں۔ کیا معلوم آئندہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بھی عبادتوں کے سیزن کے حوالے سے ہے۔ تو نیت المؤمن خیر من عمل، ہماری نیت کیا ہے کہ ہمارے عمل سے بہتر ہماری نیت کو کہا جا رہا ہے، تو ہماری نیت کیا ہے؟ اس مہینے کی ابتدا سے پہلے ہی بندہ اس قسم کی نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل مہینے کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب تک زندگی باقی ہے تمام نمازیں ہمیشہ باجماعت ادا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن انشاءاللہ کے کہنے کے کوئی پیسے نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر دل سے کہہ دیا جائے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، تو یہ قبول ہو جائے تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کے پابند نہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی نیت ہے۔ اب فجر کا بہانہ بھی نہیں، اب تو کسی نماز کا کوئی بہانہ نہیں، اب تو ہر ایک کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد لازمی بندہ جاگ رہا ہے۔ تو جب نیت ہوگی کہ بس رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اگر آج سے نیت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ بس رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اب ہمارا جدول یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہمارے جدول کے اندر، ہماری زندگی کے شب و روز کے اندر کوئی بھی ایک بھی نماز ایسی نہیں ہوگی جو ہم نے جماعت کے بغیر ادا کی ہوگی، یعنی یہ تمام نمازیں انشاءاللہ ہم جماعت ادا کریں گے۔ گزارے اس طرح مہینات، لیکن کہ اتنا سکون ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ پھر جب الوداع معاملہ چل رہا ہوگا نا تو آپ الگ سے روتے ہوئے نظر آئیں گے، الگ سے آپ کا معاملہ ہوگا، کتنا عظمت والا برکت والا مہینہ میں نے کس طریقے سے گزارا۔ اور یہ ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ میری کوئی جماعت گئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پہلا دن آپ اس طرح گزارے، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، اب آپ کو اتنی خاص حاجت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی اب چاہت تمنا کیا ہوگی، خواہش کیا ہوگی کہ کسی بھی صورت میں جماعت نہیں گئی، بس آپ 50 کام چھوڑ کے بھاگتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ آپ خود اپنے آپ سے تعجب کر رہے ہوں گے، یہ کیا ہوا؟ رمضان المبارک سے پہلے تو میرے معاملات کچھ اور تھے، میں تو گھر پہ پڑھ لیتا تھا، دکان میں پڑھ لیتا تھا، آپ جان دل کر وہاں پڑھ لیتا تھا، اب کیا ہوا؟ وجہ یہ کہ آپ نے جدول بنایا اور نیت کی کہ یہ مہینہ جب آغاز ہوا اس کا ابتدا سے لے کر کوئی بھی نماز، جیسے مغرب سے ابتدا ہوا اس وقت سے لے کر اب مجھے بغیر جماعت کی کوئی نماز نہیں پڑھنی، تمام نمازیں پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب یہ نیت اس طریقے سے بن گئی، ان نیتوں کے ساتھ استقبال کیا گیا تو برکت ہی برکت ہے۔ تو پہلی بنیادی نیت یہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ جو بہترین عبادت ہے، امام ابو علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کسی شخص نے ایک بھی روزہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب جتنے سال اس کی زندگی، جتنے بھی سال، اب ساری زندگی اگر یہ روزے کی قضا کرنا چاہے تو وہ فضیلت نہیں پا سکتا۔ کتنے سال روزہ رکھے گا؟ جب تک اس کی زندگی باقی ہے۔ تو میں ساری زندگی میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ روزے کی فضیلت وہ نہیں پا سکتا جو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں فرض ایک روزہ اس نے جو چھوڑ دیا، اس کی فضیلت جو اللہ کو اس کو عطا کرنی تھی، اس فضیلت کو نہیں پا سکتا، پا ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی ایک ایک روزے کے اندر کتنی کتنی برکت پوشیدہ ہے، کتنی کتنی، جس کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ تو یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ تمام روزے، یہ نہیں سحری کی سو گیا پھر اثر میں اٹھا بس روزہ ہو گیا، نہیں، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے عبادتوں کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، اس کی لذت چاشنی کو حاصل کرتے ہوئے، یہ نفس پہ بہت بڑی گرا بھی ہے، بہت بڑی ضرب بھی ہے اور بہت بڑی مار بھی ہے۔ روزہ نفس کو توڑتا ہے، کمزور کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور درستگی کی طرف اس کو لے آتا ہے۔ اس نفس کو جو نفس امارہ بن چکی اور نفس لوامہ، تو یہ اسے نفس مطمئنہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی شے ہے۔ تو بندے کی چاہت، تمنا، آرزو یہ ہو کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے روزے رکھے، اس کی لذت کو حاصل کیا، تو فرمایا اس طریقے سے ہماری نیت ہو کہ انشاءاللہ ہم تمام اس طریقے سے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دوسری نیت۔ اسی طریقے سے تراویح باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ایک بھی چھوٹ گیا، آپ سوچیں تو صحیح، اس کی قضا بھی نہیں ہے، کیا کریں گے پھر؟ ایک بھی رہ گئی۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ جو مہمان مہینہ ہمیں ایک مہینے کے لیے نصیب ہوا،
اس کی ایک ایک رات بڑی رات تھی، اور اس میں ہم نے مہمانوں کے چکر میں، افطاری پارٹی کے چکر میں، دوستوں احباب ہوٹلوں میں بیٹھنے کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں تراویح کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کا دورانیہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تھا بس، اور اس میں رحمتیں کتنی برس رہی تھی، برکتیں کتنی برس رہی تھی۔ فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں، ایمان و احتساباً، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رب کی رضا کے لیے قیام کیا رمضان المبارک کی راتوں میں، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہم نے خرافات میں وقت گزار دیے، یہاں وہاں وقت گزارنے کیا فائدہ؟ تو نیت رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کرے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہم تراویح کو شروع کریں گے، جب تک عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری نیتیں ہیں، تلاوت کثرت کے ساتھ کیجئے، کثرت کے ساتھ شب و روز تلاوت کی جائے، اسی طریقے سے نوافل کی کثرت کی جائے، مغرب کے بعد صلاۃ اوابین پڑھے جائے، فجر کے بعد جو ہے جیسے سورج طلوع ہو اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق و چاش کی نماز کو ادا کیا جائے۔ یہ سارے جدول کو یاد رکھتے ہوئے پھر رمضان مبارک کی جب آمد ہو پھر اس طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ گزارے۔ آپ دیکھیں زندگی میں اس طرح گزارے رمضان مبارک، ایک مہینے اس طرح گزارے کہ جیسے فراغت کا موقع ملا آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، موبائل سے بہت دور ہو جائے، بہت دور بہت دور۔ یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ شیطان اگر سے قید کر دیا گیا لیکن نفس تو موجود ہے نا۔ آپ نے موبائل اٹھایا خرافات آنا شروع، کیونکہ یہ موبائل ہے، مشینی شے، اس کو نہیں پتا کہ بندہ روزے دار ہے، اس کو نہیں پتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ مسلمان عبادت کرتے ہیں اس مہینے میں۔ یہ تو اسی روٹین پر چلے گا جس روٹین پر 11 مہینے چلا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے اس میں خرافات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا علیہ باللہ، پھر اس کو دیکھ کے جہاں ثواب کا اتنا سخت معاملہ ہے، آپ سوچے بھر بھر کے ثواب دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر گناہ کا معاملہ بڑا شدید ہے۔ رب کو ناراض بھی اس نے بندے نے فوراً کر دیا جس نے ذرا سی گناہ کی طرف پیل کر دی۔ تو بس فون تک ہو معاملہ، بس اس کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو نہیں، قطع نظر، بالکل ختم سارا معاملہ۔ کہ ہم مسلمان ہیں، یہ مہینہ عبادت کے لیے میں دیا گیا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے دیا، یہ مہینہ میں بخشش و مغفرت کا پروانہ لے کر آیا ہے کہ مانگ مغفرت تیری بخشش ہو جائے گی۔ ہم اس کے اندر موبائل لے کے بیٹھ جائیں، فضولیات کے چکر میں پڑ جائیں۔ لہٰذا ہماری آج سے ہی نیت ہوگی انشاءاللہ رمضان المبارک کا استقبال کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ موبائل کو ضرورت کے تحت استعمال کریں گے، ورنہ اس کو الگ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری نیتیں ہیں جو مختصر نیت، اللہ تعالیٰ نیتوں پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آنے والا مقدس مہینہ سے تو آخرت کے دیکھنا نصیب فرمائے، اور خوب بھر بھر کے ہمیں عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔